بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 21 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 24 اور 25 جون کو فل بینچ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا ہے جو انتخابی دھاندلی کا معاملہ ہے، 8 فروری کی انتخابی دھاندلی کا، جس پر عمران خان نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس درخواست کو بھی اور اس پٹیشن کو بھی جو انتخابی دھاندلی سے متعلق تھی اس کو بھی فل بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے ایک نئی متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے فل بینچ کے حوالے سے جو کاز لسٹ جاری کی گئی ہے آج رجسٹرار آفس کی جانب سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو موجودہ حالات پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک ہفتے کے اندر احتجاجوں کا اعلان کیا تھا کہ وہ احتجاج کریں گے، لیکن ساتھ ہی دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل آپ نے بھی سنا ہوگا محمد زبیر جو کہ سابق ترجمان ہیں مریم نواز اور نواز شریف کے، اور مریم نواز نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ان کے بیاف پر، یعنی شریف خاندان کے بیاف پر اداروں کے جو سربراہ تھے اس وقت، جو قمر باجوہ وغیرہ، ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ اب ان کی جانب سے رات ایک انٹرویو دیا گیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں قوم کے سامنے رکھی ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بنیاد بناتے ہوئے بڑا مطالبہ کر دیا ہے عدلیہ سے اور اداروں سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بطور آرمی چیف اپنے حلف سے روگردانی کرنے اور عدالتی سزا یافتہ نواز شریف کے ساتھ مل کر منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کے خلاف سازشیں کرنے پر جو قمر باجوہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افواج پاکستان کو براہ راست سیاست میں ملوث کرنے، فوج کی ساکھ اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمہوریت اور عوام کی منتخب حکومت کے خلاف سازش میں جو معاونت کرنے پر نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اب چونکہ ابھی تک محمد زبیر کی جانب سے اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف تو بات کرتی ہے نا 2022 کی، محمد زبیر کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ تو 2021 میں ہی تیار تھے ہٹانے کے لیے، اور محمد زبیر کہتے ہیں میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم نے تو زبیر کو کہا تھا کہ وہ 2021 میں ہی عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے 2022 تک انتظار کرنا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ رجیم چینج سازش سے لے کے اب تک سامنے آنے والے تمام شواہد اور شہادتیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا۔ ایک کے بعد دوسری شہادت یہ واضح کر رہی ہے کہ ملک کو درپیش سیاسی، آئینی، جمہوری، معاشی اور انتظامی بحران کا براہ راست ذمہ دار کون لوگ ہیں، ان کے نام محمد زبیر نے لے دیے ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کے بھجوائے گئے سائفر کے متن منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش اور اس سے جڑے واقعات کے بعد مریم نواز کی ترجمان کی شہادت جو ایویڈنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے باجوہ کے غیر آئینی، غیر قانونی اور خلاف منصب ایمبیشنز پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔ مریم نواز کے ترجمان کی شہادت نے جو رجیم چینج سازش کے اہداف، طریقہ کار اور اس میں ملوث کرداروں کو قوم اور تاریخ کے روبرو برہنہ کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ مریم نواز کے ترجمان نے میاں شریف مرحوم کی اولاد کی آئین، قانون، جمہوریت اور عوام سے وابستگی کی حقیقت بھی ایک اور پہلو سے قوم پر آشکار کر دی ہے۔ تبدیلی سرکار کی سازش کا نشانہ بننے والے عوام کے منتخب وزیر اعظم عمران خان سائفر اور رجیم چینج آپریشن کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ تسلسل سے دہراتے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان تحقیقات کی راہ کے روکنے کے لیے ہر ممکن ریاستی قوت اور وسائل استعمال کیے گئے ہیں۔ لازم ہے کہ ہمیں ہر صورت جو چیف جسٹس آف پاکستان مریم نواز کے سابق ترجمان محمد زبیر کے بیان کا از خود نوٹس لیں اور ملک کی دستوری و جمہوری تاریخ کے شرمناک باب کی مفصل اور بے لاگ تحقیقات کے ذریعے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں۔ تحریک انصاف ان قومی مجرموں سے کسی قسم کی ساز باز کرے گی، نہ ہی انہیں اپنے حقیقی انجام سے فرار کی کوششوں میں کامیاب ہونے دے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔
دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کا جو شیڈول جاری کیا گیا تھا، اس کے بعد پورے صوبے میں ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس دفعہ 144 کو آج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ ویکنڈ ہے اور ویکنڈ میں ہائی کورٹس بند ہوتی ہیں، اس وجہ سے 24-25 تک یہ جا کے معاملہ ہونا ہے اور تب تک ہفتہ ویسے ہی گزر جانا ہے۔ پنجاب حکومت نے امن و امان کی موجودہ صورتحال کی روشنی میں صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور اس طرح صوبے میں احتجاج اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب پی ٹی آئی نے جیل میں اپنے سربراہ جو قید ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج سے ملک گیر احتجاج کا منصوبہ بنایا تھا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامہ کے مطابق دفعہ 144 فوری طور پر نافذ کی گئی ہے اور یہ 7 دن تک نافذ رہے گی۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 حکام کو عوامی مفاد میں ایسے احکامات جاری کرنے کا اختیار دیتی ہے جو ایک مخصوص مدت کے لیے کسی سرگرمی پر پابندی لگا سکتی ہے۔ آرڈر میں کہا گیا کہ امن و امان کی موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سنگین خطرات لاحق ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ پابندی عائد کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی، تاہم نوٹس جاری کرنے والے سیکرٹری نور الامین مینگل نے حکم نامے میں لکھا کہ پنجاب میں دفعہ 144 کے تحت کارروائی کے لیے مناسب بنیادیں موجود ہیں اور حکم نامے کے مطابق دھرنے، جلوس، مظاہرے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس کے بعد جب ہم نے اعلان کیا مختلف جگہوں پر احتجاج اور مظاہرے کرنے کا، تو ایک تو ہماری لیڈرشپ اور کارکنان کے خلاف شدید سخت قسم کا کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہمیں ہر صورت روکنے کے لیے انہوں نے جو دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ دفعہ 144 کے نفاذ کی مذمت کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ سے کہا کہ پابندی آئین کی خلاف ورزی ہے اور ہر صورت ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں حافظ ذیشان، ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، میاں ہارون اور شیخ امتیاز کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، ٹکٹ ہولڈر عثمان حمزہ، حماد اوان، میاں اسلم اقبال کے بھائی افضل اقبال کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ بہت بڑی سماعت کرنے جا رہا ہے اور سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستوں سے متعلق 13 رکنی بینچ کا روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ روسٹر آج جاری ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فاضل کی سربراہی میں 2 دن فل کورٹ 24 اور 25 جون کو سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا اور درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ 3 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی۔ 3 جون کو ہونے والی سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف کیس کی براہ راست سماعت میں مندوخیل صاحب نے جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے تھے کہ عوام کو کبھی بھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عوام نے کسی آزاد کو نہیں، ایک سیاسی جماعت کے نامزد افراد کو ووٹ دیے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کے کسی سیاسی جماعت کے خلاف الیکشن کمیشن جا سکتا ہے؟ کیا سنی اتحاد کونسل بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے؟ اور جسٹس امین الدین خان نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑا۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیے تھے کہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی اور جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار تھے، عوام نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ دیا ہے، اس وجہ سے ان کو پاکستان تحریک انصاف ہی کا کنسیڈر کیا جائے۔ اب اس پر جو اہم سماعت ہونے جا رہی ہے 24 جون کی بھی کاز لسٹ میں یہ 13 رکنی فل بینچ ہے، باقی کوئی مقدمات نہیں ہوں گے۔ 9 بجے سے سماعت شروع ہو جائے گی اور 25 جون کی جو سماعت ہے اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے اور اس میں بھی یہ کاز لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں بھی صرف جو فل کورٹ ہے اسی کے اوپر سماعت ہوگی اور وہ پی ٹی آئی کی درخواستیں ہیں۔ اب اہم سماعت جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے عمران خان کی مدعیت میں اور عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ سی پی نمبر تھی 45/2024 اور اس میں جو
الیکشن 8 فروری کا انتخاب تھا اور جو فارم 45 اور دھاندلی کا معاملہ تھا اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب یہ درخواست دائر ہوتی ہے اور درخواست دائر ہونے کے بعد آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت اس کو جو 25 جون کو فل کورٹ سماعت کرنے جا رہا ہے اس میں اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دی میٹر pertains to election as the constitution casts duty upon election commission to hold free, fair and transparent elections, but it failed to perform its duties as given in article 218 and article 219. Petitioner was constrained to file the title petition with a prayers that the elections having been rigged and manipulated, denied political justice to the people of Pakistan and those genuinely elected, and in order to give powers to the true public representatives, it needs to be investigated by the appointing a judicial commission consisting of serving Supreme Court judges. کہ جی میں نے درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 218 اور 19 کے تحت 2019 کے تحت 219 کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا، فری فیئر الیکشن نہیں ہوئے، تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کے لیے تاکہ جو اصل نمائندے ہیں عوام کے وہ جائیں اور وہ جا کے عوام کا مقدمہ اور عوام کا جو فلاح و بہبود کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں۔ لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے، جو جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کرے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز پر۔ دیٹ ڈیورنگ دی ہیئرنگ آف نیب امینڈمنٹس کیس آن 31 مئی 2024 پی ٹی آئی فاؤنڈر اینڈ فارمر پرائم منسٹر عمران خان appeared before the court from Adiala jail via video link and requested for fixation of 2 petitions related to violation of human rights as well as alleged massive rigging during the Feb 8 elections۔ کہ جی 31 مئی کو عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جناب ہماری 2 بڑی اہم پٹیشنز ہیں، ایک انتخابی دھاندلی اور ایک جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اینڈ ریکویسٹڈ فار فکسیشن آف 2 petitions and the CJP inquired about the legal representation. He replied that Hamid Khan was his counsel. The Chief Justice replied that Hamid Khan was a senior counsel and knew how to fix the matter, hence this application for early hearing. کہ چونکہ آپ نے یہ کہا تھا چیف جسٹس نے کہ جناب حامد خان صاحب کو پتہ ہے کہ کیس کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو وہ کر لیں گے۔ اب حامد خان صاحب کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جناب اس درخواستوں کو بھی آپ سماعت کے لیے مقرر کریں، اور ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن کویسچن آف گریٹ پبلک امپورٹنس از انوالوڈ بٹ دی کیس ہیز ناٹ فکسڈ سنس اٹ از فائلنگ۔ اور عدالت کو کہا گیا ہے کہ جی اٹ از ریسپیکٹفلی پریئرڈ دیٹ دی میٹر میں کائنڈلی بی فکسڈ آن 25/6/2024 ان ویک commencing on 24th in the month of June۔ جو 24 جون سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں 25 جون کے لیے آپ ہمارا یہ کیس مقرر کر دیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ریویو پٹیشن جو بلے کے نشان سے متعلق ہے، جو دھاندلی سے متعلق عمران خان کی پٹیشنز ہیں اور مخصوص نشستیں، جب 13 رکنی لارجر بینچ بیٹھا ہے اور ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں ان تمام درخواستوں کو سماعت کے لیے اکٹھا مقرر ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ حامد خان صاحب کے ذریعے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، امید ہے کہ اس کو اگلے ہفتے کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔